الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ان کا نام آئے گا تو نام آنے پر صلوات بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت کا حق ادا کریں گے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی، آپ بھی سلام بھیجیں اور صلوات بھیجیں۔ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بے حد مہربان ہیں، آپ کی تعریف فرماتے ہیں، کام میں برکت دیتے ہیں، نام بلند کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ ملائکہ کی طرف سے صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غائب درجہ کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آپ کے دین کو سربلند کرے اور آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو صلوات اور سلام دو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو صلوات، صلو علیہ، صلوات علی کے صلے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو تین معنوں میں آتا ہے۔ سب سے پہلا معنی کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا، اس پر جھکنا۔ دوسرا معنی ہے کسی کی تعریف کرنا، اور تیسرا ہے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے تیسرے معنی میں تو استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سے دعا کریں قطعاً اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لا محالہ اللہ کے لیے جب استعمال ہوگا تو پہلے دو معنوں میں استعمال ہوگا، لیکن بندوں کے لیے یعنی فرشتوں انسانوں کے لیے تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو اس میں محبت کا، مدح و ثناء کا اور دعائے رحمت تینوں کا مفہوم اس وقت شامل ہوگا جب بندے کے لیے استعمال ہوگا۔ لہذا صلو علیہ کا مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کی مدح و ثناء کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک یہ کہ ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ اور سلامت رہنا، اور دوسرا صلح رکھنا اور کسی کی مخالفت نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلموا تسلیما کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعائیں کرو، پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، مخالفت سے بچ کر رہو اور ان کے سچے فرمانبردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں پتہ چل چکا، لیکن صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام کو مختلف